ہجامہ کپنگ ایسوسیشن یہ جو ہیں وہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور بہت دن بعد ان سے آج جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر فہیم, آپ کی تالیوں میں سر. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. سب سے پہلے جو لوگ بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کم بیٹھے ہیں, تو میں سلام کروں گا. امید ہے کہ آخر تک آواز آ رہی ہے, جواب آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آئی. تو سب سے پہلے خوش آمدید کریں گے صدر محترم, نائب صدر محترم اور پوری ٹیم, اور خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا. ڈیٹیل تو بہت لمبی ہے. 2006 کے گریجویٹ اور اس کے بعد کچھ گیپ کے بعد سعود بھائی اور فہیم شہزاد بھائی یہ سب ہمارے کلاس فیلو رہے. ہومیوپیتھک میں اپنی ورکنگ ایز اے کارکن نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہجامہ رہی. اور ہم نے پہلے کے جتنے بھی صدور گزرے, ڈاکٹر عبدالرشید بیانی میرے 100% پے اور سگے خالو ہیں, ان سے بھی میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی, اور جتنے بھی عہدے داران رہے ریکویسٹ کی, مگر ہم ماضی میں نہیں جائیں گے. گزشتہ 5000 سال سے ہجامہ اس دنیا میں رائج ہے, اور اس کو ہمیشہ ماہر ہجامہ فزیشن نے, یعنی آقا جی سسم کے دور سے جو ماہر حجام تھے وہی ہجامہ کرتا تھے. یہی وجہ ہے کہ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجامہ نہیں کیا, کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجامہ نہیں کیا, کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجامہ نہیں کیا, کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجامہ نہیں کیا. جتنا اچھا ہجامے کو پرفارم ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کر سکتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارے سلیبس میں مائنر سرجری شامل ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہاں بھی بہت سارے ہجامہ فزیشین ایسے شامل ہیں جو یہ چیمس کر چکے ہیں, ہجامہ کر رہے ہیں, مگر حکومت پاکستان یا نیشنل کونسل فار طب کی طرف سے رہنمائی سرپرستی نہیں ہے. تو میں چاہوں گا اس کو دیکھیں اس حوالے سے کہ ہومیوپیتھک کے اندر ہجامے کا کیا کردار ہے. آپ کو کسی بھی قسم کا پیپر ورک, ریسرچ ورک, کیونکہ پوری دنیا میں ہجامہ رائج ہو رہا ہے بائی دا نیم آف کپنگ, اور اس وقت چائنا اور جاپان کا ٹریٹمنٹ کے اندر فرسٹ لائن آف تھراپی کپنگ ہونے جا رہا ہے. تو شروع میں 2003 میں ہم نے آرگنائزیشن بنائی ہجامہ ویلفیئر سوسائٹی. جب ہم ہجامے پہ ورکنگ کرتے تھے, جب علی جامہ کی بک بھی نہیں آئی, لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا ہے. جبکہ جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ یاد کریں کہ ان کے والدین بتاتے ہوں گے کہ گھروں میں ہماری گلیوں میں آواز لگانے آتی تھی خواتین کہ سینگی لگوا لو. تو حدیث شریف کے مفہوم میں کتنا اچھا ہے تم میں وہ شخص جو ہجامہ لگوا کر اپنی پشت کو ہلکا کر لیتا ہے اور فاسد خون نکال لیتا ہے. ایک جگہ اور نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا ہم ہجامہ فزیشنز کے لیے کہ ہمارے لیے کتنا اچھا ہے تم میں وہ شخص جو تمہارے جسم سے گندا خون نکال دیتا ہے. تو یہ ریکویسٹ ہے تاکہ یہ اب مجبور ہو کے ہمیں کبھی کراچی یونیورسٹی, کبھی ہمدرد یونیورسٹی, کبھی ادھر کبھی ادھر پروگرام کرنے پڑتے ہیں. اس وقت رجسٹرڈ تعداد ہجامہ کرنے والوں کی کوئی 10,000 پلس ہے جو ہجامہ ایسوسیشن سے ریلیٹڈ ہے, مگر ایک آفیشیلی کوئی سلیبس نہیں. ہم جب طبیہ کونسل کے پاس گئے تو طبیہ کونسل نے بات سمجھی بھی, پھر میں نے بھی FTJ میں ایڈمیشن لیا. آج الحمدللہ ہربلسٹ بھی ہو گیا ہوں میں. مگر افسوس یہ ہے کہ جو میری پہلی درسگاہ تھی پاکستان سینٹرل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج, میرے اساتذہ اکرام یہاں سارے تشریف فرمائیں, میں چاہوں گا خصوصی توجہ دیں اس حوالے سے. پاکستان ہجامہ کپنگ ایسوسیشن, اس کی پوری مجلس شورا, اور ہجامہ سیکھنے کے لیے آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی حوالے سے چاہیں تو نمبر بھی لے لیں. ہمارے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شفیق چشتی بھی موجود ہیں, اور ہمارے مدنی صاحب موہن بھائی بڑی فیور دیتے ہیں, ہمیشہ فیور دیتے ہیں, ان سے بھی رابطہ کریں. اور ہجامہ سیکھنے کے لیے ہم حاضر ہیں. ٹائم کم ہے, کوشش کروں گا کہ امید کروں گا بلکہ کہ آپ لوگ خصوصی توجہ دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.